اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیو، آج کی اس ویڈیو کا آغاز حضرت علی کے اس خوبصورت قول سے کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، رزق سخاوت ہے، پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت عبدالعلیم سے کسی نے پوچھا، آپ نے کبھی کسی ولی کو دیکھا ہے؟ حضرت مودودی نے جواب دیا، ہاں، ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ لاہور میں ہماری گاڑی جیسے ہی رکی، کولیوں نے دھاوا بول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے آئے، اٹھا کے بھاگنے لگے۔ میں ایک کولی کو دیکھا جو بہت آرام سے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا۔ اس نے سامان اٹھایا اور اس جگہ چھوڑ دیا جہاں میں نے اسے کہا تھا، اور میں نے اسے 1 روپے کرایہ ادا کیا۔ اس نے 4 آنے رکھے اور باقی مجھے واپس دے دیے۔ میں نے اس سے عرض کی کہ 1 روپے پورا ہی رکھ لو، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری 4 آنے ہی بنتی ہے۔ آپ یقین کریں، ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں در بدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین راستوں اور مشقتوں سے گزرنا پڑے گا، ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ کی صدائیں لگانی پڑیں گی، تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچیں گے۔ آپ کمال مظاہرہ کریں، ہماری آدھی سے زیادہ قوم بھی اس کو ہی پہنچاوا سمجھتی ہے جو نارمل حرکتیں کرتا ہوا نظر آئے، جو رومال میں سے کبوتر نکال کر دے، عاشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو آپ کو انا ماننا پڑتی ہے، قربانی، ایثار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے، بیٹا، کسی ایک کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے، اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار دینا یہ عشق حقیقی ہے۔ حضرت جنید اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور شخص آ گیا۔ میدان میں تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید کا مقابلہ دیکھنے کے لیے آ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے کمزور آدمی حضرت جنید کے پاس آیا اور کہا، دیکھو جنید، کچھ دن بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں بے انتہا غریب آدمی ہوں اور مجبور ہوں۔ اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا، اور میں بے انتہا غریب اور مجبور ہوں۔ اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو بیٹی کی شادی کا انتظام کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جنید ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ سے مقابلہ کروایا اور پھر جنید ہار گئے۔ بادشاہ نے تیسری بار پھر مقابلہ کروایا اور تیسری بار بھی جنید ہار گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جنید کو باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دو، اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا کہ جو جائے گا جنید پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید کی انا خاک میں مل گئی، لیکن اس کی فلاحیت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا۔ ولی تو وہ ہوتا ہے
جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس سے بڑا ابدال بھلا کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروا دے؟ سید معاذ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ضرور، مجھے یہ عمل بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، مشقت کا کام ہے، کر لوگے؟ حضرت معاذ نے کہا، ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، مسلسل کام کرنا ہے، کر لوگے؟ سیدنا معاذ نے کہا، جی حضور، ضرور کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کے لیے اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا بھول جاؤ گے۔ حضرت معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہو وہ مکار ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہو وہ ولی ہے۔ ولایت شخص نہیں، گھر میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم یہاں پر کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، حضرت، آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، اس لیے آیا تھا کہ آپ کے پاس کون سے کرامات ہیں۔ اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا اور حضرت ابراہیم نے پوچھا، پھر کیا دیکھا؟ نوجوان نے کہا، میں تو سخت مایوس ہو گیا ہوں، میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ ابراہیم نے پوچھا، نوجوان، یہ بتاؤ، اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا ہے یا کوئی کام اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نوجوان نے فوراً جواب دیا کہ ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا۔ ابراہیم مسکرائے اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے، میرے پاس اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہو۔ آپ مان لیں، اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نامستقبل سے خوف زدہ ہوتا ہے، اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے۔ جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے، وہی وقت کا ولی ہوتا ہے۔ اس صحابی نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ یقین کریں، تہجد پڑھنا اور روزہ رکھنا آسان ہے اور کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو۔ جو صبر کرنا سیکھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لیے اپنا دل صاف کر لے، اس سے بڑا ولی بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ جو لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا، اس کی زندگی میں اطمینان ہے، وہی ولی ہے۔ جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے وہ جنتی ہے، اور جس کا دل ہمیشہ حسد، کینہ، شکوہ اور ناشکری کرتا ہے، اور وہاں بھی اس کا ٹھکانہ یہی ہوگا۔ فرائض کی پابندی کریں، حال پر
خوش رہیں، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، آپ وقت کے ولی ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔